ایک مزاحیہ لطیفہ ہے۔ ایک خان صاحب رات میں ایک جلسے میں گئے ہوئے تھے اور خطیب صاحب نے تقریر کیا اور انہوں نے فرمایا کہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اگر ان کا لڑکا باپ کی قبر پہ سورہ بقرہ پڑھوا دے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب یہ خان صاحب جو تھے، ان کو بیچارے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ صبح سویرے اٹھے اور ہاتھ میں ڈنڈا لیے محلے میں نکل گئے۔ ایک صاحب کو آتا دیکھا، ان کو پکڑ لیا، کہا ابو کی قبر پہ قرآن پڑھنا ہے۔ اب جو تھے ان کو بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا۔ جب انہوں نے خان صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈے کو دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ اگر منع کرتا ہوں نہیں پڑھوں گا تو ڈنڈوں کی بارش میرے جسم پہ ہونے لگے گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ اب وہ بیچارے گئے وضو کر کے اور قرآن شریف لیے، مصلی بچھائے قبر کے پاس اور بیٹھ گئے، لیکن انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھیں گے کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب ایک اور بندے کو پکڑ کر لے کے آئے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے۔ انہیں بیچارے کو بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ جو پہلا بندہ پڑھ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، جب اس نے دوسرے کو آتا دیکھا تو بہت ٹینشن میں ہو گیا کہ مجھے تو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، اگر ان کو پڑھنا آتا ہوگا تو میری پول کھل جائے گی اور خان صاحب مجھے بہت ماریں گے۔ تو وہ جیسے ہی آیا مصلی بچھایا، پڑھنے ہی چلا، جب تک پہلے والے نے تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ جو دوسرا تھا اسے بھی نہیں کچھ آتا تھا، تو اس نے کہا کہ جیسا تو ویسا میں، جیسا تو ویسا میں۔ اتنے میں خان صاحب تیسرے بندے کو لے آئے، اسے بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، اس نے بھی مصلی بچھایا۔ بچھانے کے بعد تو پہلے تو خاموش رہا کہ ان لوگوں کو دیکھو یہ کیا پڑھتے ہیں، نہیں ورنہ میری پول کھل جائے گی۔ جب تک پہلے نے پڑھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، دوسرے نے کہا کہ جیسا تو ویسا میں، تو تیسرے نے کہا کہ یہ کب تک چلے گا، یہ کب تک چلے گا۔ اتنے میں چوتھا بندے کو پکڑ لائے خان صاحب، وہ بھی مصلی بچھایا اور وہ بھی خاموش ہو گیا کہ دیکھوں یہ لوگ پڑھتے کیا ہے۔ تب تک پہلے نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا کہ جیسا تو ویسا میں، تو تیسرے نے کہا کہ یہ کب تک چلے گا، یہ کب تک چلے گا۔ تو جو چوتھا تھا اسے بھی کچھ نہیں آتا تھا، وہ تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جب تک چلے چلاؤ، جب تک چلے چلاؤ۔ ایک اور ایسا ہی بندہ تھا جو چوری کیا کرتا تھا، اس کا چوری کرنا پیشہ تھا۔ تو اس کو جس گھر پہ چوری کرنا ہوتا تھا وہ دن کے اجالے میں ہی جا کے نشان لگا کے چلا آیا کرتا تھا۔ ایک گھر پہ گیا، وہ دن کے اجالے میں نشان لگا کے چلا آیا۔ رات کے وقت گیا چوری کرنے کے لیے اس گھر میں، جب تو تجوری کو جب کھولنے چلا تو کیا دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو وہ چور بڑا چالاک تھا، اس نے چوری کر لیا اور چوری کرنے کے بعد جو لکھا ہوا تھا اس کو مٹا کر لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تین ساتھی ایک روم میں رہتے تھے اور کام کرتے تھے، ان کو آنا جانا پڑتا تھا تو پیدل جایا کرتے تھے۔ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ پیسہ ملا کر ایک موٹر سائیکل خرید لیں۔ تو ایک ہندو تھا، ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان تھا۔ معاملہ طے پایا اور تینوں لوگوں نے پیسہ ملا کر بائک خرید لیا۔ تو پہلے دن ہندو جو ہے اس گاڑی کو لیا اور لینے کے بعد بازار گیا تو گاڑی پہ ٹیکا لگا کر چلا آیا لے کر۔ تو دونوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر کے لے کے آئے؟ کہا میں اپنے مذہب کے حساب سے گاڑی کو ٹیکا لگا دیا ہوں تاکہ نظر نہ لگے۔ تو اس کے بعد میں عیسائی جو ہے وہ لے کر گیا تو اس نے اپنے مذہب کا نشان اس پہ لگا کے لے کے چلا آیا۔ تو مسلمان نے پوچھا بھائی یہ تم کیا کر کے آئے؟ کہا میں اپنے دھرم کا یہ نشان لگا کے آیا ہوں۔ مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوا، کہا رہو تم لوگ، اب میرے کارنامے کو دیکھو۔ یہ مسلمان جو تھا یہ بھی بازار میں لے کے گیا تو موٹر سائیکل کا سلنسر ہی کاٹ کے لے کے چلا آیا۔ تو جیسے ہی وہ شہر میں گاڑی داخل کیا تو بہت تیز تیز آواز آنے لگی، سب لوگ باہر کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ بھائی کون ہے اتنا تیز گاڑی چلا رہا ہے اور آواز اتنی تیز آ رہی ہے۔ تو سب لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے، حیرت زدہ ہو گئے۔ جب وہ روم کے پاس پہنچا لے کے تو وہ جو دونوں تھے وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، ہکا بکا ہو گئے اور پوچھنے لگے بھائی یہ کیا کر کے لے آئے ہو تم؟ کہا تم جب پہلے لے کے گئے تھے گاڑی تم نے ٹیکا لگا کے لے آئے، تم اس کو اپنے دھرم کا نشان دے کے لے کے آئے، تو میں اس کو آج ختنہ کرا کے لے کے چلا آیا ہوں۔